سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بحرین کے مجلس نمائندگان 11 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی۔ بحرین کے وفد کی قیادت مجلس نمائندگان کے اسپیکر احمد بن سلمان المسالم نے کی۔ وزیر اعظم نے بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ سلمان الخلیفہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاک بحرین کے برادرانہ تعلقات انتہائی مضبوط اور مشترکہ عقیدے، تاریخ اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ عوامی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پارلیمانی وفود کے تبادلے انتہائی اہم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان اور بحرین کے موجودہ تجارتی حجم کو مزید بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا، بحرین میں موجود پاکستانی انتہائی اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان، بحرین اور امت مسلمہ غزہ اور فلسطین کی امداد کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف آف اسٹاف جنرل اسٹاف سید عاصم منیر سرکاری دورے پر برطانیہ میں موجود رائل ملٹری اکیڈمی سینٹرٹ میں منعقدہ 7ویں ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ISPR کے مطابق اس کانفرنس میں ابھرتا ہوا عالمی نظام اور پاکستان کا مستقبل موضوع پر کلیدی خطاب بھی کریں گے۔ کانفرنس میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سالانہ بنیادوں پر منعقد کی جاتی ہے اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ بدلتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی حالات کے پیش نظر اس سال کی کانفرنس دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے اور باہمی نقطۂ نظر کے تبادلے کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ دورے کے پہلے دن جنرل سید عاصم منیر کو شاہی ہارس گارڈ پریڈ گراؤنڈ میں ایک شاندار استقبالیہ دیا گیا، جہاں انہیں ایک پروقار گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران آرمی چیف برطانیہ کی سول اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں باہمی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا جا سکے گا اور قریبی تعاون کی ضرورت کو اجاگر کیا جا سکے گا۔ پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کی اسپیشل آپریشن فورسز کے مابین مشترکہ مشق افیل ساحل کراچی میں اختتام پذیر ہو گئی۔ کمانڈر کوسٹ ویئر ایڈمرل فیصل امین نے دونوں بحری افواج کے اعلیٰ حکام کے ہمراہ آخری ٹیسٹ مشق کا مظاہرہ دیکھا۔ مشق کے دوران رائل سعودی بحریہ اور پاک بحریہ کے اسپیشل آپریشن فورسز کی ٹیموں نے مشترکہ تربیتی آپریشنز میں حصہ لیا۔ RPG اور مشین گن فائرنگ، مشین پلاننگ اور ایریا کلیئرنس جیسے جدید طریقہ کار شامل تھے۔ مشق افیل ساحل کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین ہم آہنگی اور حکمت عملی کی مہارت کو مزید بہتر بنانا تھا۔ مشق میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی صلاحیتوں اور تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اور پاکستان میں 29 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھل گئے۔ ISPR چیمپئنز ٹرافی اور ICC چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری اور آصفہ بھٹو کی شرکت میں سے قبل دونوں ٹیموں کی قومی ترانے بجائے گئے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ایک فضائیہ کے شاندار فضائی مظاہرے نے پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم نے فضا میں سبز ہلالی پرچم کے رنگ بکھیر کر قوم کو سلام پیش کیا۔ شاہین بریک کے دلکش مظاہرے نے شائقین کو محصور کر دیا۔ JF-17 تھنڈر، F-16 اور شیردل شاہینوں کی مہارت نے فضاؤں میں جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ فخر پاکستان JF-17 تھنڈر، جو کئی بین الاقوامی مشقوں میں اپنی حربی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا ہے اور فلائی پاسٹ میں شامل تھا۔ پاک فضائیہ کے اس شاندار فلائی پاسٹ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان میں 29 سال کے بعد ہونے والے ICC ایونٹ کے پہلے میچ میں ہی قومی ٹیم کے بیٹر فخر زمان انجری کا شکار ہو گئے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ اس وقت کھیلا جا رہا ہے۔ میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان یہ میچ ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کے دوران فخر زمان گر پڑے اور گراؤنڈ سے باہر چلے گئے۔ فخر زمان کچھ دیر بعد گراؤنڈ میں واپس آئے اور فیلڈنگ کی، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے واپس چلے گئے۔ PCB کا کہنا تھا کہ فخر زمان فیلڈنگ کرتے ہوئے کھنچاؤ کا شکار ہوئے۔ ان کی انجری کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہاں پہ بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی سے قبل بابر اعظم سے پہلی پوزیشن چھن گئی۔ بھارت کے شبھمن گل ٹاپ بیٹر بن گئے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی 2025 سے قبل پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے شبھمن گل 796 پوائنٹس کے ساتھ ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گئے، جبکہ سابق پاکستانی کپتان بابر اعظم 773 پوائنٹس کے ساتھ
ایک درجہ تنزلی کے بعد دوسری پوزیشن پر چلے گئے۔ بھارت کے روہت شرما تیسری، جنوبی افریقہ کے ایرونک کلاسن ایک درجہ بہتری کے بعد چوتھے اور ڈیرل مچل 2 درجے ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر آ گئے۔ پاکستانی اوپنر فخر زمان 1 درجے تنزلی کے بعد 14ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ محمد رضوان 6 درجے بہتری کے بعد 15ویں نمبر پر آ گئے۔ کراچی میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میچز کے حوالے سے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ ایس ایس یو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 6,700 سے زائد اہلکار تعینات۔ سیکیورٹی پلان کے مطابق ایس ایس یو کے 1,045 کمانڈوز بشمول لیڈی کمانڈوز اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ سیکیورٹی ڈویژن کے 1745، ٹریفک پولیس کے 1,390، اسپیشل برانچ کے 328 اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اہلکار نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم، کراچی ایئرپورٹ، روٹس، پارکنگ پوائنٹس، ہوٹلز اور دیگر مختلف مقامات پر مامور ہیں۔ اس کے علاوہ ماہر نشانہ باز بھی حساس مقامات پر تعینات کر دیے گئے۔ جدید تربیت یافتہ کمانڈوز پر مشتمل SWAT ٹیم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہے گی۔ ٹیم اسٹیڈیم کے اطراف گشت پر بھی مامور ہوگی۔ DIG کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی انتظامات دیگر متعلقہ اداروں کے اشتراک کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ SSU کی خصوصی کمانڈ اینڈ کنٹرول بس اسٹیڈیم کے اطراف امن و امان کی نگرانی کے لیے تعینات کی جائے گی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں چیمپئنز ٹرافی کے آج 21 فروری اور 1 مارچ کو کھیلے جانے والے میچز کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ میچز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ ٹریفک کے لیے کھلا رہے گا۔ اسٹیڈیم آنے والے شائقین نیشنل کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ میں گاڑیاں پارک کریں گے۔ کارساز سے آنے والے فلائی اوور کے نیچے سے کوچنگ سینٹر اور چائنا گراؤنڈ پہنچیں گے۔ ہیوی ٹریفک سوراب گوڑ سے نیپا لیاقت آباد نمبر 10 سے حسن اسکوائر جا سکے گی، جبکہ پیپلز چورنگی سے آنے والی ہیوی ٹریفک یونیورسٹی روڈ جا سکے گی۔ کارساز سے اسٹیڈیم، ملینیم تا نیو ٹاؤن اسٹیڈیم، سگنل تا حسن اسکوائر ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ DIG ٹریفک نے اپیل کی ہے کہ شائقین گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں سڑک پر یا سروس روڈ پر کھڑی نہ کریں۔ شائقین کرکٹ گاڑیاں مختص مقام پر ہی پارک کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں الیکٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا گیا۔ لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، عوام کو ریلیف فراہم کرنا ترجیح ہے۔ 27 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر بدھ کے روز سے چلیں گی۔ پنجاب میں چلنے والی بس ماحول دوست ہیں۔ 500 بسوں کی کھیپ اگست میں پاکستان آئے گی۔ گرین پاکستان کا خواب آج حقیقت میں بدل گیا ہے۔ خصوصی افراد کو بسوں کا کارڈ مفت ملے گا۔ الیکٹرک بسوں کا کرایہ 20 سے 35 روپے تک ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ کسی نے خواتین کو ہراساں کیا تو پکڑا جائے گا۔ پاکستان کے ہر بڑے منصوبے پر نون لیگ کی مہر ہے۔ میں نے ایک بھی پروجیکٹ شہباز شریف سے نہیں مانگا۔ ایک ہی سال میں 5 سال کے منصوبے اور پروگرام شروع کیے۔ سرکاری کینسر اسپتال میں بلوچستان کے مریضوں کا بھی علاج ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوگی پنکی والے وزیر اعلیٰ رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ سیاسی اختلاف کا اظہار تہذیب سے ہو سکتا ہے، مگر یہ لوگ ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس سے قبل بلوچستان کے طالبات اور خواتین اساتذہ نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ مریم نواز کی طرف سے بلوچستان کے وفد کو لیپ ٹاپ اور تحائف پیش کیے گئے، جبکہ بلوچستان کی طالبات نے وزیر اعلیٰ کو روایتی بلوچ شال پہنائی۔ اور آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی ہم منصب وانگ ای سے ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں مزید کیا گفتگو ہوئی، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان چین آہنی دوستی کا اعادہ کیا اور 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین سے تعلق کو نئی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ ان کا ملک بنیادی ایشو اور سماجی اور اقتصادی ترقی میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گلوبل گورننس کے عنوان سے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج کے بحرانوں نے UN چارٹر کے تحت قائم ورلڈ آرڈر کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے ہونے والے سرحد پار دہشت گردی پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار کر دیا۔ افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے پاکستان کے امن مشنز میں کردار اور اقوام متحدہ میں سرگرم شمولیت پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل ناگزیر ہے۔
انہوں نے فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا پاکستان اور دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کے معاملے پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ کابل سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی پر تشویش ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرم کا مسئلہ 130 سالہ پرانا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں ہمیں اس خطے میں مختلف قسم کی چیزوں میں الجھایا گیا۔ اندرونی اور بیرونی قوتیں مسائل میں پھنسانے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرم میں زمینی تنازع کا مسئلہ نہیں، فرقہ واریت ایک اہم مسئلہ ہے۔ بیرونی اور غیر ملکی قوتیں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ بیرونی قوتیں پورے پاکستان میں فرقہ واریت کی چنگاری سے آگ لگانا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم ٹھوس اقدامات کی طرف جا چکے ہیں۔ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو آج جا کر ضرور سزا ملے گی۔ انسانی جان اور امن سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کچھ لوگ اس ناسور کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رائے ون میں اپنی رہائش گاہ پر سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پاکستان کے عوام کسی کو تعمیر و ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگی قائد نے کہا کہ عوام اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو پرامن اور ترقی کرتے ہوئے پاکستان کی ضرورت ہے، جہاں انہیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق کردار ادا کرنے کے مواقع حاصل ہوں۔ اب ملک اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ نواز شریف نے کہا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ان عناصر کے عزائم کو بے نقاب کرنا چاہیے جو انتشار پھیلانے اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سنجیدہ مذاکرات کرنے اور سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے صدر مسلم لیگ نون کو سینٹ میں مسلم لیگ نون پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شادی کی تقریبات میں ون ڈش کی خلاف ورزی کے واقعات پر شدید برہمی کا اظہار کر دیا۔ صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو ون ڈش کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ ون ڈش پر پابندی کا اطلاق فارم ہاؤسز اور پرائیویٹ پراپرٹی میں شادی کی تقریبات پر بھی ہوگا۔ انتظامیہ کو متعلقہ علاقوں میں ون ڈش کی پابندی کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم دیا گیا۔ خلاف ورزی پر جرمانے اور قواعد کے مطابق کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ شادیوں میں ون ڈش کی خلاف ورزی استطاعت نہ رکھنے والے والدین پر مالی بوجھ بنتا ہے۔ شادی کی تقریبات میں ایک سے زائد ڈش کے منفی سماجی اثرات سامنے آتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ انتظامیہ متعلقہ علاقوں میں ون ڈش پر پابندی ہر صورت یقینی بنائے۔ ون ڈش کی خلاف ورزی سامنے آنے پر متعلقہ ڈپٹی کمشنر اور ذمہ داران کو سمجھایا جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس امین الدین خان کے وکیل لطیف کھوسا سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ انڈر ٹرائل نہیں ہے۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ سیکشن 2D کو 9 اور 10 مئی کے ساتھ مکس نہ کریں۔ سیکشن 2D کا 9 مئی اور 10 مئی پر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ لطیف کھوسا نے موقف اپنایا کہ آئین میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ سیکشن 2D برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ ملٹری کورٹس کی تشکیل کو تاریخی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کھوسا صاحب تاریخ میں جائیں تو آپ کی بڑی لمبی پروفائل ہے۔ آپ وفاقی وزیر، سینیٹر، رکن اسمبلی، گورنر اور اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ آپ نے ان عہدوں پر رہتے ہوئے 2D سیکشن ختم کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھایا؟ ہماری طرف سے بے شک آج پارلیمنٹ اس سیکشن کو ختم کر دے۔ اور دوسری جانب بانی پی ٹی آئی سے بشرا بی بی کی ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ عدالت نے 27 فروری کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے فیصل فریال چودھری عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔
وکیل نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے اس عدالت کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا۔ 28 جنوری کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات کا بیان دیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے اس بیان کے باوجود بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ عدالت نے اسٹیٹ کونسل سے استفسار کیا کہ کیوں اس عدالت کے حکم پر عمل نہیں کیا گیا۔ لا آفیسر اس آرڈر پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کرتے ہوئے سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستیں 17 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر رکھا ہے۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ پی ایف یو جے، حامد میر اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن نے پیکا ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کر رکھا ہے۔ کے الیکٹرک نے دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی کے صارفین کے لیے 4 روپے 95 پیسے فی یونٹ ریفنڈ کرنے کے لیے درخواست ایپرا کو جمع کرا دی۔ یہ مجموعی ریفنڈ 4 ارب 94 کروڑ بنتا ہے، تاہم کراچی کے تمام صارفین کو یہ رقم واپس نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو یہ سہولت منتقل نہیں کی جاتی۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 26 فروری کو سماعت کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بارکھان میں مسلح افراد کی قومی شاہراہ پر ناکہ بندی، 7 مسافروں کو گاڑی سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ مسافر گاڑی کوئٹہ سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کی تعداد 10 سے 12 تھی۔ دہشت گردوں نے کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے قتل کیے جانے والے مسافروں کو ان کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد گاڑی سے اتارا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بارکھان نے بھی مسافروں کی فائرنگ میں ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا بس کے ساتھ مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ضلع بارکھان میں 7 معصوم اور بے گناہ مسافروں کا دہشت گردوں کے ہاتھوں بے ایمانہ قتل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا دہشت گرد معصوم اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار ناقابل برداشت ہے اور اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاکستانیوں کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق نواب یوسف تالپور کافی عرصے سے علیل تھے۔ وہ مسلسل 6 بار عمر کوٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر نے نواب یوسف تالپور کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 82 برس تھی۔ نواب یوسف تالپور 2024 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 213 ضلع عمرکوٹ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ وہ 1993 سے 2024 تک 6 بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور مختلف اہم سیاسی و پارلیمانی امور میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ شہید بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر بھی رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نواب یوسف تالپور کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نواب یوسف تالپور کے انتقال کی خبر میرے لیے باعث صدمہ ہے۔ نواب یوسف تالپور پیپلز پارٹی کا اثاثہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ نواب یوسف تالپور نے MRD کے دوران بہادری سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نواب یوسف تالپور کے انتقال پر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مراد علی شاہ نے نواب یوسف تالپور کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مراد علی شاہ نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے نواب یوسف تالپور کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ نواب یوسف تالپور کی وفات پیپلز پارٹی اور جمہوری سیاست کے لیے بڑا نقصان ہے۔ بینک آف خیبر کی جانب سے ملک میں اسلامی بینکنگ سروس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اسلامی بینکنگ سروس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا مالیاتی نظام کے لیے بینک آف خیبر نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ بغیر سودی نظام کی ضرورت ہے۔ بینک آف خیبر مالیاتی نظام میں اپنی کارکردگی منوا رہا ہے۔ کسی بھی ملک یا صوبے کے لیے معاشی نظام منظم ہونا چاہیے۔ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے MTN نیوز کے ساتھ رہیے۔